اسی لیے آپ نے جو کمیشن کی بات کی کہ اگر ابھی بن جائے تو شاید کچھ بچاؤ ہو جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور پھر بعد میں اس طریقے سے حالات اب چل نہیں سکتے. آپ نے کہا ملک جو ہے وہ اوبیسلی تنزلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ پھر اس ملک میں الیکشنز کے حوالے سے بھی اعتراضات رہے ہیں، آپ کے بھی ہیں، باقی لوگوں کے بھی، سبھی کے تقریباً. جو اقتدار میں آ جاتا ہے سوائے ان کے جو جیت کر بیٹھے ہوئے اس وقت جس بھی طریقے سے بیٹھے ہوئے کرسی پہ، ان کے علاوہ سبھی کو اعتراضات ہیں. سو یہ جو دوبارہ سے کوئی قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایسی افواہیں چل رہی ہیں. ابھی قومی حکومت میں آئی تھنک تمام ہی جماعتیں ساری اتحادی شامل ہی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو پھر آپ کو لگتا ہے قومی حکومت کوئی حل دے سکتی ہے مسائل کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے. جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی ٹروتھ کمیشن بنائیں گی نا، آپ سب کے ٹی وی پروگرام بند ہو جائیں گے. بند ہو جائیں گے؟ ایسی دلچسپ حقائق سامنے آئیں گے، یا آپ کو اتنا مواد مل جائے گا کہ پھر آپ 24 گھنٹے پروگرام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یا بند ہو جائیں گے یا زیادہ پروگرام ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری حقیقت اتنی تلخ اور عجیب اور دلچسپ سمجھے ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک، حقیقت بڑی مختلف ہے. اب یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ہر دنیا کے ملک میں، ہر جمہوریت میں الیکشن جو ہوتا ہے وہ ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. جب سیاسی جمود آ جائے، سیاسی انتشار آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، آپ کہتے ہیں اچھا الیکشن میں چلے جاتے ہیں. حکومتیں اپنے آپ کو توڑ دیتی ہیں، الیکشن میں چلے جاتے ہیں. جمہوریتیں ایسے ہی پروان چڑھتی ہیں، مڈ ٹرم الیکشن، سنیپ الیکشن، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام کو موقع دیتے ہیں پھر فیصلہ کر لیں. ہمارے ملک میں الیکشن انتشار کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہے، تو پھر وہ الیکشن مزید ملک کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے آج الیکشن جو ہوا ہے، 18 میں ہوا الیکشن چوری ہو گیا، 24 میں ہوا الیکشن چوری ہو گیا. اب آپ کے پاس حکومت ہے جو نہیں چل رہی، نہ اپوزیشن کام کر رہی ہے نہ حکومت کام کر رہی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اور ملک جو ہے وہ ہر روز ایک زیادہ مشکل سے ہمکنار ہو رہا ہے، یعنی مشکلات ملک کی بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کا حل صرف ایک ہے، الیکشن حل نہیں ہے. عام طور پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن کرا لیں، عوام کو دے دیں موقع، وہ فیصلہ کر بالکل لیں. ٹھیک. اب وہ تو آپ کا حل نہیں رہا. اب آپ نے کرنا، میں اس نیشنل گورنمنٹ سے ہٹ کے بات کروں گا. اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں جو سیاست میں اثر انداز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پولیٹیشنز ہیں، فوج ہے اور جوڈیشری ہے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے. 6-8 آدمی ہیں، یہ 1000 آدمی نہیں ہیں، 6-8 آدمی ہیں بیٹھیں. اس دن عوام دیکھیں گے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ آج بیٹھی ہے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. اپنی کرسیاں ایک طرف چھوڑ کر آئیں، اپنی انا ایک طرف چھوڑ کے آئیں، اپنے شکوے ایک طرف چھوڑ کے آئیں. ایک کوئی جیل میں ہے تو فی الحال بیٹھے رہیں جیل میں، آپ کی تکلیف. سیاسی لیڈر کو جیل جانے سے نہیں گھبرانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس سارے نظام کا حصہ ہے. غلط ہے، صحیح ہے، ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے یہ جیل میں ڈالنا. اس کے بعد آپ ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک میں ریفارم ایجنڈا کیا ہے. پاکستان آج اس نظام کے اندر جو آج ہے یہ بالکل نہیں چل سکتا. کسی سے آپ پوچھ لیں، میرے کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کو نظام کو مکمل طور پر بدلنا ہے، پھر آپ کو ملک آگے بڑھے گا. ایک ایجنڈا طے کرنا ہے، سب جماعتیں بیٹھ کر، ہر ایک کی رائے یا سوچ شامل ہو. اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں. نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے حصے داری کے لیے. جہاں 50 وزارتیں، ہاں 10 تم لے لو، 12 میں لے لیتا ہوں، 6 اس کو دے دیتے ہیں، یہ سب کو. یہاں حصے داری کی اب گنجائش نہیں ہے. آپ کمپٹنٹ لوگوں کو لائیں اور وہ ایجنڈا ان کے حوالے کریں کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم سیاست میں سے، سیاستدانوں میں سے، آئین کے اندر رہ کر. اچھا، میں اس عمل میں کوئی چیز آئین سے باہر جانے کی میں اس کا حمایتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ نظام سے ہٹ کر بات کرنی ہے تو پھر اس کی عدالت موجود ہے، اس کی سینکشن دے دے کہ اتنے عرصے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے، اگر کنسنسس اس پہ ہو جاتا ہے. تو آپ کمپٹنٹ لوگوں کو لے کر آئیں اور ملک میں وہ ایجنڈا جو جماعتوں نے طے کیا ہے، جس میں فوج بھی شامل ہے، جوڈیشری بھی شامل ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ملک کی بہتری کا یہ راستہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اقتدار میں خلل پیدا ہو جائے، کسی کی جیل جو 2-4 دن بڑھ جائے یا کم ہو جائے. یہ ہمیں انا سے ہمیں پیچھے اپنے جو پوزیشنز ہیں پیچھے ہٹنا ہوگا. بٹ اقتدار میں جہاں پہ خلل کی بات آپ کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا مسئلہ بنتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا لوگوں کو. اقتدار ہے نہیں نا، صرف کرسی ہے.
اوکے. نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے. کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا ایکشن جو اقتدار سے دور کر سکے ان لوگوں کو, وہ تو سوچتے ہوں گے نا کہ 5 سال کے لیے آئے, 5 سال کے لیے تو رہے نا کرسی پہ, پھر چلے جائیں گے واپس, پتہ نہیں آئے دوبارہ آئے نہ آئے. وہ زمانہ گزر گیا, اب وقت نہیں ہے. اوکے. اب ملک آپ کے بس میں نہیں ہے. جو آج لوگ اقتدار میں ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے. اس لیے آج سب کو آپ کو شریک کرنا ہوگا, ایک انکلوسیو گورننس آپ کو کریٹ کرنی ہوگی اور ریفارم کرنا ہوگا. ٹھیک. لیکن ابھی تک عباسی صاحب آپ کو ابھی خدا کر کے چلیں, انہوں نے ایٹ لیسٹ مذاکرات کی بات تو کی نا, کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات ہونے چاہیے, دروازے آپ بند نہیں کر سکتے. خان صاحب کو شاید چلیں دیر سے آئی لیکن سمجھ ایٹ لیسٹ اس چیز کی آ گئی کہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے, یا یہ جو شرائط رکھی جا رہی دونوں اطراف سے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ رکھیں گے, آپ ایسے بات کریں گے تو چوتھی شرط ہماری ہو جائے گی, اس طریقے سے مذاکرات ہوتے ہیں ابھی تک کی جو سچویشن بنی ہے, سیناریو بنا؟ مذاکرات کس مقصد کے لیے؟ خان صاحب کو جیل سے باہر لے کر آئے, ہمارے کارکنوں کو چھوڑ دیں, 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیں. وہ تو خیر ابھی لچک دکھا رہے ہیں کہ چلیں باقی چیزیں سائڈ پہ رکھیں, لیکن آپ الیکشنز کا مینڈیٹ کا معاملہ ضرور دیکھ لیں. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم اس سے نہیں ہٹیں. پھر آپ انہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو غلط طریقے سے آئے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ ملک کو پہلے سامنے رکھیں نا. مینڈیٹ, یہ شکوے جو آپ کو آئینی ترمیم ہے, میں اس کے بالکل مخالف ہوں اس آئینی ترمیم کے, بلکہ ہم عدالت بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اچھا عدالت جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ سندھ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. یہ مکمل طور پر یہ ملک کے نظام کو تباہ کر دے گی. یہ سب باتیں ایک طرف رکھتے ہیں. آج آپ بیٹھے تو صحیح ایک ٹیبل پر. اور اگر خان صاحب کی رہائی مطالبہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر وہ بھی اس ٹیبل پہ لے آئے نا, اس ٹیبل پہ بیٹھے, لیکن ملک کے لیے بیٹھیں, اپنے لیے نہ بیٹھیں, اپنی ذات کے لیے, اپنی جماعت کے لیے نہ بیٹھیں. وہ شکوے بالکل آپ کے درست ہوں گے, ان کو ایک طرف رکھتے ہیں. جب آپ ملک کے معاملات میں حصے دار بنے گا, حکومت کو بھی یہ کرنا پڑے گا, اپنی کرسیاں بھی ایک طرف رکھنی پڑیں گی. ٹھیک. اس کے بعد ملک کی بات کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں, ان کے حل کی بات کریں, اور ایک میسیو ریفارم جو ہے نا, ایک اصلاحات کا بہت بڑا پیکیج کہ جو ہمارا نظام آج ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر کے نئے نظام کی ضرورت ہے. اس کو لے کر آئیں, پھر آپ کا ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. ورنہ جو آج نظام ہے اس کے اندر کوئی حکومت, کوئی جماعت کام نہیں کر سکتی. آپ کا جو پارٹی کا نعرہ ہے وہ بھی نظام کی تبدیلی کا نعرہ ہے. نظام بدلیں گے ہمارا. جی ایگزیکٹلی. تو وہ کس طریقے سے پھر ہوگا؟ جو آپ نے کہا یہ ایک حل ہے, یہ ایک ٹیمپرری سولوشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ چلیں اب یونٹی گورنمنٹ پہ آ جائیں. جانا الٹیمیٹلی آپ نے پھر الیکشن پہ ہی ہے, اور الیکشن کے لیے ریفارمز اگر یہاں پر اگری نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے, پھر اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ الیکٹورل ریفارمز بھی ہے نا, ہر چیز ہوگی, ہر چیز ہوگی. یہ سب کو کہنا پڑے گا الیکشن میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. ہم الیکشن کے نظام کو ایسا بنائیں گے کہ انٹرفیئرنس نہ ہو سکے. بیسک چیز تو وہی ہے کہ آپ الیکشنز شفاف کریں. سب وہاں پر بیٹھیں گے نا. اگر ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن چوری کرنے ہی کرنے ہیں, پھر یہ آئین مائن بدل دیں, چھوڑ دیں آئین, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آئینی جو گورننس ہے اس کی بنیاد الیکشن ہے. اگر الیکشن ہی درست نہیں ہوں گے تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا.